الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں، اور آج میرا دل خون کے آنسوؤں سے رو رہا ہے کہ ڈاکٹر وحید ارشد صاحب ہماری سنگت کے ان لوگوں میں سے ہیں جن کو بنیادی حیثیت حاصل تھی، جنہوں نے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ہر لمحے میں ہمارے مشن کی خدمت کی ہے۔ اللہ کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کی تمام اولاد کو اللہ عزت برکت اور ترقی عطا فرمائے، اور دین حق پر اسی طرح ثابت قدم رکھے جس طرح وہ ثابت قدم تھے۔ اور اس میں ان کے نانا کا خون بھی کار فرما تھا، صوفی بابا گل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر اس اپنے دور میں نہ ہوتے تو اسد وہابیوں کی ایک ٹیم اس علاقے میں پھیلائی گئی تھی کہ سارے کے سارے مرید تھے حسین علی وہاں پچری کے، جو ظاہر نہیں کرتے تھے کہ ہم ان کے مرید ہیں، لیکن وہ ان کے پکے مرید بھی تھے، ان کے ہم عقیدہ بھی تھے، اور ان کے ساتھ ان کی بیعت بھی تھی۔ ایک مرتبہ مسئلہ نور پر جھگڑا پڑا تو ان لوگوں نے انکار کیا کہ اس سے مراد حضور نہیں ہے، اس کے معنی مجازی ہیں۔ تو بابا گل محمد صاحب رحمۃ اللہ نے غالباً کچھ 54 یا 55 تفاسیر اکٹھی کر کے ثابت کر دیا کہ معنی حقیقی اس کے نور ہیں، اور ان کا مدلول جو ہے وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ اس پر وہ سیلاب رک گیا، وگرنہ وہ سیلاب پھیل جانے والا تھا۔ بابا گل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے جن کو ہم نے زندگی میں کسی وقت غافل نہیں دیکھا۔ اپنے وقت میں 4 ذاکرین دیکھے ہیں، ایک میاں صاحب بصرے والے میاں عبدالکریم صاحب، اور ایک اپنے قبلہ حضرت صاحب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک سید چاند شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چراغ شریف والے، اور ایک بابا گل محمد صاحب۔ جب دیکھا تو کوئی نہ کوئی ذکر کر رہے ہیں، اور راتیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزرتی ہیں۔ تو ڈاکٹر عبدالوحید صاحب پر اپنے نانا کی وہ خونی تاثیر بھی تھی، اور ہم نے بھی جو خدمت کی اللہ قبول فرمائے۔ ایک جامع عالم بھی بن گئے تھے، اور وہ ڈاکٹر بھی تھے۔ اس صفت کے آدمی صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ کے شہر میں یہ 2 شخصیتیں ممتاز تھیں، ایک ڈاکٹر مسعود صاحب جو میڈیکل ڈاکٹر تھے، اور میڈیکل ڈاکٹر ہیں، اللہ ان کی صحت میں عمر میں برکت فرمائے، اور یہ علم اور سائنس کے ڈاکٹر تھے، اور انہوں نے اپنے وقت میں اپنے دین اور مذہب کی پوری حفاظت کر کے بتلایا
लोगों को अंग्रेजी के 2 सेंटेंस बोलने आ जाएं तो अपने आप को मुसलमान कहना बंद कर देते हैं, लेकिन ये डॉक्टर होकर और बड़े फ्लुएंटली अंग्रेजी लिखते थे, पढ़ते थे, बोलते थे और तलफ़्फ़ुज़ उनका बड़ा शानदार था, मगर अपने आप को एक सही मुसलमान की तरह उन्होंने रखा। मुझसे दोहरा हदीस तक किताबें पढ़ी और उन किताबों को तैयार किया। अल्लाह करे उनके बच्चे उनके कुतुब खाने को इस्तेमाल करने पर कादिर हों। मैंने जो आयत पढ़ी है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कोटेशन है, जिसको कुरान ने कोट किया है। वजअल्नी लिसान सिद्क़िन फिल आखिरीन, मौला करीम पिछले लोगों में मेरी ज़ुबान अच्छाई के साथ और सच्चाई के साथ छोड़ियो। इसका मफहूम ये समझा गया कि मौला करीम ऐसे हालात अता फरमाइयो कि मेरे बाद लोग मुझे अच्छाई से जिक्र करें। ये बात उन्होंने क्यों कही? जब अल्लाह की रज़ा के लिए आग में छलांग लगा चुके हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए इराक से हिजरत करके शाम में आ चुके हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए उन्होंने बैतुल्लाह शरीफ की पुरानी बुनियादों को खोद के उनको नंगा करके उसके ऊपर काबतुल्लाह तामीर कर चुके और उसके बाद बेटे की हलक पर छुरी रख चुके। खुदा ताला ने राजीनामे का सर्टिफिकेट उनको दे दिया। इसके बाद ये कहने का क्या मकसद है कि मौला करीम पिछले लोगों में मेरा जिक्र अच्छाई से छोड़ियो? इसका मतलब यह है कि पिछले लोगों में जो जिक्र होता है क़यामत के मैदान में उसके एविडेंशियरी वैल्यू है, यानी कानून शहादत की रूह से उसका वजन है, जिसके हक में इतने तवील लोग बदा सराई के साथ गुजर जाएंगे, तारीफ करेंगे। रब्बे करीम कहेगा इतने गवाह इनके सच्चाई के गुजरे हैं, इनको अच्छा ही समझना चाहिए। इसका सबूत वो हदीस है, बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। 2 जनाजे गुजरे, एक जनाजा गुजरा जिसकी लोग तारीफ कर रहे थे, सरकार वजबत। दूसरा जनाजा गुजरा जिसके लोग इंतहाई मजम्मत कर रहे थे, सरकार वजबत। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह तआला अजमाइन जो हजूर की बारगाह में मौजूद थे, उन्होंने हजूर से पूछा, या रसूलल्लाह जनाजे 2 गुजरे हैं, उनकी कैफियत मुख्तलिफ थी, लेकिन आपने दोनों के लिए एक जैसा हुक्म इरशाद फरमाया कि वजबत। जरा मेहरबानी फरमा के समझाएं कि पहले के लिए जो वजबत फरमाया उससे क्या वाजिब हुआ है, दूसरे के लिए जो आपने वजबत फरमाया उससे क्या चीज़ वाजिब हुई है। तो सरकार हमारा जिसकी तारीफ कर रहे थे उसके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत को वाजिब कर दिया है कि इतने लोगों की शहादत गुजरी है, इसको कब्र में जन्नत वाली सहूलतें फराम करो। और दूसरा जो गुजरा उसकी मजम्मत कर रहे थे, रब्बे करीम ने उस पर दोज़ख वाजिब कर दिया। जब तक क़यामत आती नहीं उस वक्त तक दोज़ख का अजाब इस पर मुसल्लत रखो, क्योंकि इतने लोगों ने शहादत उसके खिलाफ दी है। ये फरमाना मेरे पिछलों में सामने तो आए तो हर एक आदमी शाह साहब, राजा साहब, खान साहब, मलक साहब, चौधरी साहब, लेकिन जो ही पीठ दे के चले उसी वक्त लोग गालियां देने लग जाते हैं। सचमुच किसी में खूबी हो तो फिर लोग उसकी तारीफ करते हैं। जैसा इस वक्त आप जिस मस्जिद में बैठे हुए हैं, ये मस्जिद यहाँ का एक बाशिंदा है जो दुबई में गया है, जिसे 4 पैसे कमाए हैं, उसने ये जगह खरीदी है। इस जगह बड़ी एक तारीखी और शाही मस्जिद तैयार की है। अब जो भी इस मस्जिद को देखेगा वो देखने वाले की तारीफ, वो बनाने वाले की तारीफ करेगा। जाहिर है कि ये उसके नाम अमाल में दर्ज होगी। जो नमाज पढ़ेगा, जितने नमाजी हैं सब के बराबर उस अकेले को सवाब जाएगा, क्योंकि हदीस सही के अंदर आता है, मन सन्ना सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा इला यौम क़यामा। जो आदमी किसी अच्छे काम के ईजाद करे, ईजाद करने का सवाब उसे अलग मिलेगा, क़यामत तक उस अच्छे काम का अमल करने वाले लोगों के बराबर उस ईजाद करने वाले अकेले को सवाब मिलेगा। वमन सन्ना सुन्नतन सय्यतन फअलैहि विज़रुहा व विज़रु मन अमिल बिहा इला यौमिल क़यामा कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली इसके रावी हैं, और इसको हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने भी
روایت کیا ہے، اور ممکن ہے کچھ اور صحابہ نے بھی روایت کیا ہو، تو وہ کہتے ہیں جس آدمی نے کوئی برا کام شروع کیا اور بعد میں آنے والے لوگ اس برائی کو چلاتے رہے، تو برا کام شروع کرنے اور ایجاد کرنے کی وجہ سے اسے عذاب الگ ہوگا، اور اس کے بعد اس برائی پر عمل کرنے والے سب لوگوں کے برابر اس آدمی کو عذاب جائے گا جس نے وہ برا کام شروع کیا تھا۔ جیسا آپ دیکھتے ہیں یہ جو آپ کے مسجد کے کا محراب ہے، محراب مجوف اس کو کہتے ہیں، یعنی کوہان کی طرح باہر نکلا ہوا ہے، یہ سرکار کے زمانے میں نہیں تھا، شیخین کریمین کے زمانے میں نہیں تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نہیں تھا، جناب حیدر قرار کے زمانے میں نہیں تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز 1 صدی کے خاتمے پر وہ خلیفہ برحق بنائے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کو پیچھے سے اگر سوراخ کر کے کوہان کی شکل کی ایک عمارت تعمیر کر دی جائے کہ عالم دین جو امام ہے وہ اس طرح کھڑا ہو کے سجدے کی حالت میں جائے تو اس کے پاؤں جو ہیں وہ مسجد والے ایریے میں رہیں، اس محراب والے ایریے میں نہ جائیں، تو اس سے ایک صف کی بچت ہو سکتی ہے، اور دوسرا یہ کسی اجنبی شہر میں مسلمان جائے اس کو مسجد کا پتہ نہ چلے تو اس طرح کوہان کی شکل کا ایک محراب دیکھے اسے یقین ہو جائے گا یہ مسجد ہے، آسانی سے اس مسجد کے اندر چلا جائے گا، نماز پڑھ لے گا۔ اسی طریقے سے یہ جو مسجدوں کے مینار بنائے جاتے ہیں یہ بھی انہوں نے بنائے ہیں، اس سے پیشتر 1 صدی پوری بیت گئی، اس میں کوئی مسجد کا محراب نہیں ہوتا تھا، مسجدیں کونی مونی تھی، اور سرکار نے فرمایا تھا کہ وجعلوها جمع، ان مسجدوں کے مینار نہ بناؤ، یہ ایک خواہ تکلف ہوگا، اس کا فائدہ نمازی کو کچھ نہیں پہنچتا، لیکن جو چیز ممنوع غیر ہی ہوتی ہے جائز لذات ہی ہوتی ہے، لیکن یہ سرکار نے بتایا کہ مسلمان کا خواہ فالتو خرچہ ہوگا۔ اب مسلمان اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کے اچھی اچھی مسجدیں بنانے لگے، قیمتی پتھر لگانے لگے، بڑی خوبصورت عمارتیں تعمیر کرنے لگے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سوچا کہ اب مسلمان کے خرچے کا سوال کم پیدا ہوتا ہے، اور سچ مچ ہم نے اس کا تجربہ کیا۔ ہم لوگ ایک مرتبہ بیلجیم گئے، وہاں جا کر کے ہم نے کتابیں خریدنی تھی، تو وہ کتابوں والے بھی نمازی کوئی نہیں ہوتے، ان سے کہا یار نماز عصر کا وقت ہے، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، میں نے کہا ہمارے پاس نماز کا کوئی بندوبست نہیں، میں نے کہا پھر بتاؤ یہاں کوئی قریب، اگر وہ نمازی ہوتے تو مسجد کا بھی پتہ ہوتا، انہوں نے کہا ہمیں تو اس کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ اس وقت ہم قاضی عبدالواحد صاحب نور وصلے والے میرے ساتھ تھے، ہم لوگ گاڑی لے کے تلاش کرنے لگے، ایک جگہ سے گزرے تو مینار کا نشان نظر آیا، اس مینار کے نشان کے ٹارگٹ پر ہم چلے گئے، جب وہاں گئے تو دیکھا محراب مجوب بھی نظر آیا، وہاں جا کے ہم نے عصر کی نماز بھی پڑھ لی اور وضو توڑ کے وضو تازے بھی کر لیے، تو اس کا فائدہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے شروع کیا تھا آج اس مسجد میں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایک خوبصورت یادگار بن گئی ہے۔ یہ اس علاقے میں اور بھی لوگوں نے بے شمار پیسے کمائے ہوں گے، مگر یہ خوش نصیب ہمارے مریدوں کی اولاد میں سے ہے، یہ سیدو اور محمد اکبر کا بھتیجا ہے، یہ لوگ ہمارے مرید ہیں، ان کی اولاد میں سے ایک آدمی نے پیسہ کمایا ہے اور ایک ایسی جگہ لگایا جو صدیوں تک یادگار رہے گی، اس کو کوئی تقسیم نہیں کرے گا، باقی اس کے پیسے جائیداد زمین مکان اس کے اولاد تقسیم کرے گی، لیکن یہ جو اس نے مسجد بنائی ہے یہ ہمیشہ قائم دائم رہے گی۔ اب وحید ارشد صاحب کے دونوں صاحبزادے ہیں، انہوں نے اپنی نیک نیتی کے ساتھ مجھ سے انہیں بیعت کروایا، اور پھر بڑا بچہ اس وقت ون آف دا ٹاپ لسٹ لائر، چوٹی کا وکیل ہے، اس نوجوانی میں اس کے چند کیس PLD میں بھی رپورٹ ہو چکے ہیں، یہ بڑی مدت کے بعد اس قابلیت کو آدمی پہنچتا ہے، مگر خدا کا فضل ہے بچہ اپنے باپ کی طرح ذہین آدمی ہے، اس نے اپنا ایک مقام پیدا کر لیا ہے۔ اگر اس کا نام فرحان احمد کے نام سے آپ اسلام آباد کی اس وکلاء کی سوسائٹی میں لوگ تو احترام کرتے ہیں۔ دوسرا بچہ
اپنے باپ کی طرح ہی پی ایچ ڈی کرنے گیا ہوا ہے کوریا میں. خدا تعالیٰ دونوں بچوں کو اپنے باپ کے دین اور ایمان پر ثابت قدم رکھے اور اس کے گھر میں خیر اور برکت فرمائے. جس آدمی کے پاس 4 پیسے ہو جاتے ہیں وہ دنیا سے آگے پیچھے دوڑ بھاگ کے ہمارا عورتوں سے شادی کر لیتا ہے. لیکن عبدالوحید صاحب، وحید ارشد صاحب ایسے نیک سیرت انسان ہیں. ان کو میں نے شروع سے کہا تھا، ان کا پڑھ جاؤ گے لیکن اپنے خاندان سے بیگانہ نہیں ہونا، اپنے خاندان سے شادی کرنی. انہوں نے اپنے خاندان سے شادی کی، اللہ نے ان کو برکت دی، بچے نہایت عمدہ اور علاقے بھر میں بے مثال ہیں. ان قریب وہ وقت آئے گا کہ ضلعوں میں بھی وہ بے مثال ہوں گے. ان کے بچے انشاءاللہ نام پیدا کریں گے. میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس خاندان کو ترقی عطا فرمائے. علی پور جو ہے ذہین ترین لوگوں کا شہر ہے. اس شہر پر لوگ عقیدے میں ادھر ادھر کے جو گاؤں ہیں بڑا اعتماد کرتے ہیں. اس وقت بڑا آزمائش کا وقت تھا جب وہ دیوبندیوں کی ٹیم ادھر پھیلی ہوئی تھی. اکیلا بابا گل محمد صاحب رحمۃ اللہ تھے جنہوں نے اس کے راستے میں بند باندھ دیا تو وہ دیوبندیت زیادہ پھیل نہ سکی. اکا دکا بد نصیب اگر وہ طرف گیا ہے تو اپنی قبر قیامت سے خراب کی ہے. لیکن بابا صاحب کی تعلیمات سے سیلاب رک گیا ہے. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کیونکہ آپ کے خطر شریف کا وقت اختتام پذیر ہو گیا ہے. اب میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ میری طرف سے میرے مرید وحید ارشد کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس نصیب فرمائے. ان کی بیوی کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. ان کی بیٹی اور بیٹوں کو اللہ تعالیٰ تسکین عطا فرمائے. میں انشاءاللہ قدمے دل میں سخنے تمہارے ساتھ ہوں اور ہر میدان میں انشاءاللہ تمہاری پشت پناہی کروں گا اور انشاءاللہ تمہارے حالات دن بدن زیادہ سے زیادہ اچھے ہوں گے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وآلہ وسلم. ایک مرتبہ وحید ارشد صاحب کریے، 3 مرتبہ کل شریف پڑھ کے، 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کے، 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کے میرے ملک کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. آپ نے اکثر بیشتر دیکھا ہوگا کہ سنی لوگ جب کسی میت کے لیے دعا مانگتے ہیں تو 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھتے ہیں. ترمذی شریف میں حدیث ہے مولا مرتضیٰ کراوی ہے، جس دعا کے اول اور آخر میں حمد باری تعالیٰ ہو اور درود رسول پاک ہو وہ دعا رد نہیں ہوتی. اس لیے شروع میں الحمد شریف پڑھتے ہیں اور آخر میں صلی اللہ علیہ خیر خلق محمد وآلہ وسلم آخر میں حمد باری تعالیٰ پڑھتے ہیں. 3 مرتبہ کل شریف پڑھتے ہیں. اور یہ مسئلہ ہے نماز کے باہر کوئی صورت جتنی مرتبہ پڑھی جائے اس کے اول میں بسم اللہ شریف ضرور پڑھنی چاہیے. اور 3 مرتبہ کیوں پڑھتے ہیں کہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ کل شریف 1 مرتبہ پڑھی جائے قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ثواب، 3 مرتبہ پڑھی جائے تو پورے قرآن کا ثواب ہوتا ہے. اس لیے وہ پڑھتے وقت ثواب بخشتے ہیں. لیکن یہ نیا طبقہ جو نئے ساخت کے مسلمان ہیں جن کی مثال کے لوگ پہلے مسلمانوں میں نہیں ملتی، وہ کہتے ہیں لیسا للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی چیز کارآمد ہے جو اس نے خود کی ہے. یہ تم جو دعا مانگ رہے ہو یہ اس نیت کا عمل نہیں ہے، تو یہ تمہارا عمل ہے، تمہارے عمل سے اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچتا. نیک جنازے پر گیا ہوا تھا مدینہ طیبہ یونیورسٹی سے پڑھ کے، اسی وقت کوئی بندہ آیا تھا اس مجلس میں تھا. جب ہم نماز کے بعد دعا مانگنے لگے تو ہمارے ہاتھ آ کر پکڑ لیے. تو نے کہا دعا نہیں مانگ سکتے، یہ شرط ناجائز ہے، یہ بدعت ہے. کیوں؟ نے کہا اس کا ثبوت، نے کہا لیسا للانسان الا ما سعی،
انسان کے لیے وہی چیز فائدے پہنچا سکتی ہے کہ اس نے خود کی ہو. تو یہ جو آپ دعا مانگ رہے ہیں یہ میت کا عمل تو نہیں ہے. میں نے پوچھا یہ جو نماز پڑھی ہے یہ میت نے پڑھی ہے تم نے پڑھی ہے؟ ہم نے پڑھی ہے. میں نے کہا میت کے لیے فائدے دہ سمجھ کے پڑھی ہے کہ نقصان دہ سمجھ کے پڑھی ہے؟ میں نے کہا فائدے دہ سمجھ کے پڑھی. میں نے کہا منہ سے کیا کہتے ہو اور عمل سے کیا کرتے ہو؟ یہ آج جو ہے یہ منسوخ ہے سورہ طور کی آیت کے ذریعے سے. سورہ طور کی آیت نمبر 21 ہے الذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان فالحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من امرهم من شیء. کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے عمل میں ان کی پیروی نہیں کی, عمل ان جیسا نہیں کر سکے مگر عقیدہ وہی رکھا, ہم قیامت کے میدان میں بلا لحاظ عمل ان کو اٹھا کر چھوٹے درجے سے اپنے باپ دادے کے درجوں میں پہنچا دیں گے. صدیق اکبر کی اولاد جناب صدیق اکبر کے ساتھ ہوگی, عمر فاروق کی اولاد عمر فاروق کے ساتھ ہوگی, عثمان غنی کی اولاد عثمان غنی کے ساتھ ہوگی, مولا مرزا کی اولاد ان کے ساتھ ہوگی, خاتون جنت کی اولاد ان کے ساتھ ہوگی, خاتون جنت کے واسطے سے وہ سرکار کے ساتھ ہوں گے. تو اس لیے یہ آج جو ہے یہ ناسخ ہے. اس میں تو کہا کہ کوئی کام نہیں فائدہ پہنچاتا مگر وہی کہ جو خود کرے. یہاں اعمال کی کمی کو اللہ نے ماں باپ کی برکت سے پورا کیا کہ نہ کیا. اللہ تعالیٰ ان کلمات طیبہ کا ثواب ان کی روح کو پہنچا کے ان کی آخرت کی منزلیں آسان کرے. اس کا ثواب نبی کریم علیہ السلام کی روح کو, تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کو, تمام آل بیت کو, تمام صحابہ کرام کو, تمام اولیاء اللہ کو, اور وحید ارشد کے صاحب کے باپ دادے ننیال ددیال سسرال میں جتنے بھی صحیح عقیدہ گزرے سب کے بارے میں سب کے حساب فرمائے, اور تمام عالم اسلام کے جتنے مومنین ہیں سب کے بارے میں سب کے حساب فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد اللہ کی رضا.